آسٹریا کی شہزادی ایلزابتھ، جنہیں ایمپریس سیسی بھی کہا جاتا تھا، 19ویں صدی میں اپنے غیر معمولی لمبے بالوں کے لیے مشہور تھیں۔ ان کے بال بھورے، سیدھے اور لمبائی میں ٹخنوں تک پہنچتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ہر رات اپنے بال 100 بار برش کرتی تھیں تاکہ وہ صحت مند رہیں۔ اس کہانی پر بہت سے لوگوں کا یقین خاصا پختہ دیکھا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی ایسے بہت سے دعوے کیے جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کی نانی یا دادی نے بھی آپ کو یہ بتایا ہو۔ لیکن سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اور اگر یہ دعوے درست نہیں ہیں تو آخر بالوں کو گھنا، لمبا، صحت مند بنانے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ میں ہوں سمرا فاطمہ اور آج BBC ریڈز میں تفصیلات سنیے اسی بارے میں۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ بالوں کو 100 بار برش کرنے کا تصور اصل میں وکٹورین دور میں ابھرا، جب خواتین کے لمبے گھنے بال ان کی خوبصورتی ہی نہیں بلکہ سماجی مقام کی بھی علامت سمجھے جاتے تھے۔ ہیئر ہسٹورین کی بانی ریچل گبسن کے مطابق ان بالوں کو عورت کے تاج کی شان سمجھا جاتا تھا اور یہ ان کی نسوانیت اور وقار کی علامت تھی۔ اگرچہ وکٹورین دور کی یہ روایتی باتیں کچھ حقیقت کی جھلک ضرور رکھتی ہیں، مگر بالوں کو کتنی بار برش کرنا چاہیے، اس کے پیچھے موجود سائنس کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ماہرین طبیات سے لے کر ماہرین آرائش بال تک سب تحقیق میں مصروف ہیں۔ آخرکار اس کا کوئی ایک سیدھا سادہ جواب نہیں ہے۔ گھنے اور دلکش بالوں کا راز محض ایک چیز میں پوشیدہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ آپ کے بالوں کی نوعیت سے لے کر انہیں کنگھی کرنے کے لیے استعمال ہونے والے برش کے ڈیزائن سے لے کر اور بہت سارے عوامل پر منحصر ہوتا ہے۔ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ بالوں سے جڑی سائنسی تحقیقات کیا کہتی ہیں۔ یہ تصور کہ زیادہ برش کرنے سے بال تیزی سے بڑھتے ہیں دراصل عام مگر غلط فہمی ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ہاں، ضرورت سے زیادہ برش کرنا بالوں کے لیے نقصان دہ ضرور ثابت ہو سکتا ہے۔ سن 2025 کی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ اب بھی 46% سے زیادہ افراد اس خیال پر یقین رکھتے ہیں۔ البتہ امریکی ریاست کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والی ہیئر سیلون کی مالک نیکی کورزین واضح کرتی ہیں کہ بالوں کو زیادہ برش کرنے سے ان کی بڑھوتری میں کوئی تیزی نہیں آتی۔ سائنسی نقطۂ نظر سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے۔ ریسرچرز نے جب بالوں کو سنوارنے کے عمل کے اثرات کو باقاعدہ طریقے سے جانچنے کے لیے تجربات کیے تو معلوم ہوا کہ حد سے زیادہ برش کرنا بالوں کو کمزور کر سکتا ہے اور بعض صورت میں بال جھڑنے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ایک ریسرچ میں بالوں کے آپس میں الجھنے اور پھر انہیں کھینچ کر سلجھانے کے عمل کی نقل کی گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ جب دو بال آپس میں گرہ بنا لیتے ہیں اور انہیں زور دے کر الگ کیا جاتا ہے تو بال اندر سے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ اگرچہ صحت مند بال نسبتاً بہتر مزاحمت دکھاتے ہیں، مگر مسلسل دباؤ کے نتیجے میں ان میں بھی دراڑیں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس تحقیق کے شریک مصنف پروفیسر ڈیوڈ ٹیلر کہتے ہیں کہ ہماری نظر میں یہی عمل دو منہے بالوں کی بنیادی وجہ ہے، کیونکہ اس دوران بال غیر معمولی طور پر مڑتا ہے اور عام حالات کے مقابلے میں کہیں زیادہ دباؤ برداشت کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم بالوں کو برش کرتے ہیں، نقصان کا امکان بھی اتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بالوں کو کتنی بار برش کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ کتنی طاقت لگا کر اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں بالوں کے ٹوٹنے پر کیے گئے مختلف تجربوں میں TRI پرنسٹن کے محقق ٹریور ایونز بھی یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ بار بار سنوارنے سے بالوں میں ایک قسم کی تھکن پیدا ہوتی ہے۔ تاہم ایونز یہ وضاحت بھی کرتے ہیں کہ لیبارٹری میں حاصل ہونے والے نتائج کو مکمل طور پر روزمرہ زندگی پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے بقول عام حالات میں برش کرنے سے ہونے والے نقصان زیادہ تر لوگوں کے لیے نہایت معمولی ہوتے ہیں، خاص طور پر جب اس کا موازنہ کیمیائی علاج یا ہیٹ سٹائلنگ جیسے عوامل سے کیا جاتا ہے۔ ان کے مطابق بالوں کو برش یا کنگھی کرنے سے ہونے والا نقصان اکثر افراد کے لیے تقریباً غیر اہم ہے اور مجموعی نقصان کے مقابلے میں سمندر میں چند قطروں کے مترادف ہے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ برش کرنے کے پوشیدہ فوائد کیا ہیں۔ کورزین کے مطابق نرمی اور شعوری انداز میں برش کرنا نقصان دہ نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ برش کرنے کا نہیں بلکہ اس طریقے کا ہے جس سے یہ کیا جا رہا ہے۔
باقاعدگی سے بالوں کو برش کرنے سے بڑی اور پیچیدہ گرہیں بننے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں اور بال الجھنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ یوں جب آپ بعد میں بال سنوارتے ہیں تو نہ زیادہ زور لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے اور نہ زیادہ کھچاؤ ہوتا ہے اور نہ ہی ٹوٹنے کا خطرہ بڑھتا ہے۔ جیرڈ رینالڈ ایک ہیئر کیئر برانڈ کے بانی بھی ہیں۔ اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہفتے بھر بالوں کو نظر انداز کرنا اور پھر اچانک سختی سے برش کرنے کے بجائے روزانہ 1 یا 2 بار نرمی کے ساتھ باقاعدگی سے برش کرنا کہیں زیادہ محفوظ اور کم نقصان دہ ہے۔ باقاعدگی سے برش کرنے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے گرے ہوئے بال، ٹوٹے ہوئے بال، مردہ جلد کے ذرات اور کھوپڑی پر جمع ہونے والے گرد و آلودگی صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ سب مواد مسلسل جمع ہوتا چلا جاتا ہے تو آپ کے سر کے اوپر ایسا ماحول بن جاتا ہے جو خارش، جلن اور دیگر مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ امریکہ کے شہر میامی سے تعلق رکھنے والی ماہر آرائش بال نکولا لنچ کے مطابق زیادہ تر افراد جن کے بال سیدھے یا ہلکے لہردار ہوتے ہیں، تھوڑے ویوی جو بال کہلاتے ہیں، ان کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم 3 بار بالوں کو برش کریں، جبکہ ضرورت محسوس ہو تو یہ عمل روزانہ یا 1 سے 2 بار دن میں بھی دہرایا جا سکتا ہے، ہاں لیکن نرمی سے۔ رینالڈز اور کورینز بھی اسی حد تک اعتدال کی تائید کرتے ہیں۔ لنچ کے مطابق سیدھے یا لہردار بال رکھنے والوں کو گیلے بالوں میں برش کرنے سے احتیاط برتنی چاہیے۔ اگرچہ گیلے بال بظاہر مضبوط اور گھنے محسوس ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اس حالت میں زیادہ کمزور اور نازک ہوتے ہیں۔ گھنگرالے بالوں کی ساخت اور خصوصیات سیدھے اور لہردار بالوں سے نمایاں طور پر مختلف ہوتی ہے۔ کیمسٹری اور بائیو کیمسٹری کی پروفیسر میشیل گینز جو بالوں کی کیمیائی ساخت کا مطالعہ کر رہی ہیں، ان کے مطابق انہوں نے گھنگرالے بالوں کی ایک سائنسی درجہ بندی بھی مرتب کی ہے۔ ان کے مشاہدے کے مطابق جیسے جیسے بال زیادہ گھنگرالے ہوتے جاتے ہیں، ان میں موجود کیمیکل بانڈز بھی تبدیل ہوتے جاتے ہیں۔ یہ تبدیلی محض ساختی نہیں بلکہ عملی اثرات بھی رکھتی ہے، بالوں کی مضبوطی پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس بات کا تعین بھی کرتی ہے کہ وہ کتنی آسانی سے ٹوٹ سکتے ہیں۔ پروفیسر میشیل گینز کے ابتدائی مشاہدے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ گھنگرالے بالوں کی باہری تہ لہردار بالوں کے مقابلے میں زیادہ باریک ہوتی ہے، ایک دوسرے کے قریب اور کھردرے کنارے کی حامل ہوتی ہے۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے بال جلد خشک ہو کر آسانی سے الجھ جاتے ہیں اور نقصان کا شکار بن سکتے ہیں۔ تاہم اس سلسلے میں حتمی رائے قائم کرنے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت باقی ہے۔ پروفیسر میشیل گینز اس بات پر بھی زور دیتی ہیں کہ بار بار کنگھی یا برش کرنا، بال سیدھے کرنا، کیمیکلز استعمال کرنا یا اضافی بالوں کے ساتھ چوٹیاں بنانا، یہ تمام عوامل مل کر بالوں کو کمزور اور متاثر کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ تاکید کرتی ہیں کہ بالوں کی حفاظت کے لیے ایسی مصنوعات استعمال کی جائیں جو الجھے ہوئے بالوں کو آسانی سے سلجھانے میں مدد دیں تاکہ کنگھی یا برش کرتے وقت غیر ضروری کھچاؤ کا احساس نہ ہو۔ ساتھ ہی یہ بات بھی بے حد اہم ہے کہ اپنے بالوں کی نوعیت کے مطابق برش یا کنگھی کا انتخاب کیا جائے۔ اگر بال گھنگرالے ہیں یا پھر سیدھے اور لہردار بالوں کے لیے گیلے حالت میں سنوارنا مقصود ہو تو سخت کنگھی کے بجائے نرم اور لچکدار برش استعمال کیا جانا چاہیے جو خاص طور پر الجھن دور کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، جبکہ خشک بالوں کے لیے ایسا برش مناسب ہوتا ہے جس کے نرم ریشے بالوں کی جڑوں سے لے کر سروں تک قدرتی تیل کو یکساں پھیلا دے اور سر کی آپ کی جلد کو بھی نرم رکھے۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔